الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب میں اور آپ رمضان کے مہینے کی آمد کے انتظار میں تھے کہ ہم سب مل کر اس مبارک مہینے کا انتظار کر رہے تھے اور دن گن رہے تھے کہ اتنے دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوگا. اور آج وہ رمضان کا مہینہ آیا اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آج اگر ہم سوچیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا، اس کے شروع ہونے کی یادیں تو ابھی تازہ ہیں اور پلک جھپکنے کے برابر رمضان کا مہینہ گزر گیا. جیسے رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا، ویسے ہی میری اور آپ کی زندگی بھی ایک نہ ایک دن گزر جائے گی. جس دن ہماری موت کا دن ہوگا، جس دن ہمارا آخری دن ہوگا، اور اگر اس دن ہم سوچیں گے تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ ابھی تو ہماری بچپن کی یادیں تازہ ہے، ابھی تو وہ جوانی کی مستی ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے اور موت نے آ کر دستک دے دی. اس طریقے سے ہمیں محسوس ہوگا، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جتنا بھی جی لے، جتنا بھی رہ لے، لیکن اس دنیا کا آخری نتیجہ کہ اس دنیا کو موت کے راستے سے چھوڑ کر جانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قول میں بارہا سنایا کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس دنیا میں تبلیغ کا کام کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی لمبی ہوگی کہ 950 سال تک آپ نے صرف تبلیغ کا کام کیا. لیکن جب آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس دنیا میں اتنا لمبا زمانہ گزارا، آج آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس دنیا کی لمبی زندگی کے متعلق آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اتنی لمبی زندگی اس دنیا میں گزارنے کے بعد جب میں آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کمرے کے 2 دروازے ہوں،
سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. داخل ہونے اور گزر جانے میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنی ہی زندگی میں نے اس دنیا میں گزاری. یوں ہمیں محسوس ہوتا، یوں مجھے محسوس ہوتا. ہم اگر ہماری زندگی کی بھی ابتدا دیکھیں کہ ہم جس دن پیدا ہوئے اس دن ہمارے ایک کان میں اذان کہہ دی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی. اذان اور اقامت ہو چکی ہے. اب جنازے کے وقت امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے اس وقت نہ تو اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. اذان اور اقامت ہماری جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہو چکی ہے. بس امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے. اقامت کے ختم ہونے کے بعد امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے میں جتنا مختصر سا وقفہ ہے بس اتنی ہی میری اور آپ کی زندگی ہے. تو ہم دنیا میں جتنا بھی رہ لیں لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا کی زندگی کو موت کے راستے سے چھوڑ کر جانا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا انکار، خدا کا انکار کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. لیکن دنیا میں پوری دنیا چھان مارے لیکن کہیں بھی آپ کو ایک شخص بھی موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان آئے دن دیکھتا ہے، اپنے کانوں میں کسی کے انتقال کی خبر سنتا ہے، آئے دن جنازوں کو کندھا دے کر قبرستان پہنچاتا ہے، آئے دن میت کو قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالتا ہے. جب انسان اس چیز کو خود دیکھتا ہے پھر کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی یقینی چیز یہ ہے آج انسان اتنا ہی اس سے غافل ہے. دنیا میں انسان ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے کہ اسے اس دنیا کی زندگی کو کبھی چھوڑ کر نہیں جانا ہے. کبھی کسی کے انتقال کی خبر سن کر اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آج کسی کے انتقال کا اعلان ہے، کل میرا بھی اعلان ہوگا. آج میں کسی کو غسل دے رہا ہوں، میت کو غسل دے رہا ہوں، کل مجھے کوئی اور غسل دے گا. آج میں میت کو کفن پہنا رہا ہوں، کل مجھے کوئی کفن پہنائے گا. آج میں جنازے کو کاندھا دے کر قبرستان پہنچا رہا ہوں، کل مجھے کوئی اٹھا کر قبرستان پہنچائے گا. آج میں کسی کو قبر میں اتار رہا ہوں، کل مجھے کوئی قبر میں اتارے گا. آج میں کسی کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل میری قبر کے اوپر بھی کوئی مٹی ڈالے گا. یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ احساس اتنی ضروری چیز ہے. حالانکہ اس بات کا احساس اور اس کا استحضار اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہمیں یاد دلایا کہ تمہیں موت آنی ہے. کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی والے کو، ہر ذی روح کو، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کہیں فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو، جس موت کا تذکرہ سننا بھی تم گوارا نہیں کرتے، جس موت کا ذکر کبھی تمہارے ذہنوں میں، تمہاری زبانوں پر نہیں آتا، وہ موت فإنہ ملاقیکم، وہ موت ضرور بھی ضرور تمہیں مل کر رہے گی. ایک نہ ایک دن وہ موت آ کر تمہیں گلے لگائے گی، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے. کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، موت سے بچنے کا کوئی بھی راستہ اختیار کر لو. اینما تکونوا
युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आकर रहेगी, मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी। इस मौत से न तो हमें कोई ओहदा बचा सकता है, न ही इस मौत से हमें हमारा माल बचा सकता है। अगर हुकूमत और ओहदा इस मौत से बचा सकती तो फिरौन को मौत ना आती। अगर माल से अगर कोई मौत से बच सकता तो कारून को कभी मौत ना आती। लेकिन इन सब का अंजाम क्या हुआ कि सब ने इस दुनिया को एक न एक दिन अलविदा कह दिया और इस दुनिया को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में जगह जगह पर हमें मौत याद दिलाकर हमारे दिल में ये एहसास जतलाना चाहते हैं, ये एहसास पैदा करना चाहते हैं कि मेरा बंदा इस दुनिया में मौत को भूलकर जिंदगी न गुजारे। इसलिए कि मौत ही एक ऐसी चीज है कि जो मौत इंसान को, मौत का इस्तेहजार इंसान को गुनाहों से रोक सकता है और यही मौत का इस्तेहजार इंसान को आमाल के ऊपर खड़ा कर सकता है। इसीलिए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अक्सिरो ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल मौत के लज्जतों को तोड़ने वाली, गुनाहों के जज्बात को ख़त्म करने वाली, नेकियों के जज्बात को पैदा करने वाली चीज़ को कसरत से याद किया करो। और वो चीज़ है मौत, के मौत को कसरत से याद किया करो। किताबों में आता है कि अगर कोई शख्स दिन में 25 मरतबा, किसी रिवायत में है 20 मरतबा, अगर मौत को याद करता है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत, ये पढ़ता है, अगर उस दिन उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के साथ शुहदा का मामला फरमाएंगे, उस शख्स को शुहदा की जमात में उठाएंगे। तो मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिससे कोई छूट नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। और मौत एक ऐसी चीज है कि न वो बच्चा देखती है, न जवान देखती है, न बूढ़ा देखती है। जिसका जब वक्त आया तब वो मौत उसे उठाकर ले जाती है। दुनिया में आने के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तरतीब बनाई है कि पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए और हमारे बाद हमारी औलाद आएगी। लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कोई तरतीब मुकर्रर नहीं की है कि पहले दादा जाएंगे, फिर बाप जाएंगे, फिर हम जाएंगे और फिर हमारी औलाद जाएगी। बल्कि बारहा हम औलाद के जनाजों को, बाप को उठाते हुए हम देखते हैं। हम देखते हैं कि पोते दादा के कंधे पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये मौत ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार मुमकिन नहीं। बारहा हम इस मौत की खबर को सुनते हैं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद भी हमारे दिलों में कभी भी ये मौत का इस्तेहजार पैदा नहीं होता। हालांकि ये मौत का इस्तेहजार हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। यहाँ हमारे दिलों में एक और सवाल पैदा होना चाहिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया से मौत के रास्ते वापस बुलाना ही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? जब एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो इस दुनिया में क्यों भेजा? इस दुनिया में आने का क्या मकसद? कुरान करीम उसका जवाब देता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और हयात की तरतीब इसलिए रखी है, अल्लाह ने मौत और हयात इसलिए बनाई है ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान कर सके, अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छे आमाल करके आता है, कौन अच्छे आमाल करके आता है। अच्छे आमाल क्या? अच्छे आमाल यही है कि जिंदगी हम जैसे गुजारते हैं, जिंदगी के जो काम करते हैं वो काम करें, लेकिन उस काम में अल्लाह के हुक्म को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दाखिल कर लें। जब जो काम हमारा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और मोहम्मद अरबी
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ ہماری زندگی کا وہ لمحہ، وہ ہمارا وہ احسن عملہ کہا جائے گا، وہ ہماری نیکی کہی جائے گی، اور اللہ کے یہاں وہ ہمارے لیے نیک اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہی بات قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے غالباً علامہ لاہوری ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن آیا، اترنے لگے، اترنے سے پہلے ایک نوجوان نے پوچھا کہ علامہ حضرت آپ مجھے کیا اترنے سے پہلے قرآن اور حدیث کا کوئی خلاصہ بتلا سکتے ہیں، مختصر انداز میں آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ حضرت نے کہا ہاں، میں پلیٹ فارم پر قدم رکھنے سے پہلے تمہیں قرآن اور حدیث کا خلاصہ بتلا دوں کہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہو، اور مخلوق کی خدمت ہو۔ یہ تین چیزیں قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موت سے پہلے کا جو یہ وقت دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی غنیمت، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے۔ آخری ایک حدیث جو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ترغیب دی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے قدر کر لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کی، بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر لو۔ وصحت قبل سقمک، اور صحت کی، بیماری کے آنے سے پہلے قدر کر لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کی، فقر آنے سے پہلے قدر کر لو۔ وفراغ قبل شغلک، اور فرصت کی، مشغول ہونے سے پہلے قدر کر لو۔ وحیات قبل موتک، اور اپنی زندگی کی، موت آنے سے پہلے قدر کر لو۔ اس حدیث کا اگر آپ ایک دوسرا رخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی قدر کا حکم دیا اور جن چیزوں کے آنے سے پہلے قدر کرنے کا حکم دیا، وہ چیزیں ضرور آ کر رہے گی۔ کہ ہماری جوانی ہے تو بڑھاپا آ کر رہے گا، اگر ہماری زندگی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، اور موت کے استحضار کے ساتھ ہر وقت یہ استحضار ہمیں رہے کہ اس دنیا کو، یہ دنیا دار الفانی ہے، اسے ہمیں ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ جب رات میں بستر پر لیٹے 2 منٹ کے لیے یہ سوچے آنکھ بند کر کے کہ میرا انتقال ہوا، یہ مجھے غسل دیا گیا، یہ مجھے کفنایا گیا، یہ میرا جنازہ اٹھا، میری نماز پڑھی گئی، مجھے قبرستان لے جایا گیا، اور یہ مجھے قبر میں اتار دیا گیا اور میری قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ انسان اگر رفتہ اس بات کا ہر رات اگر استحضار کرتا رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انسان گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔